بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا کبھی کسی سلطنت نے اپنے ہی موت کے پروانے پر دستخط کیے ہیں؟ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک 21 سالہ نوجوان جس کی داڑھی کے بال ابھی پوری طرح نہیں نکلے تھے، وہ اس شہر کو فتح کرنے نکلے گا جسے 1100 سال تک کوئی جابل جرنیل چھو بھی نہ سکا؟ آج سے ٹھیک 600 سال پہلے جب دنیا سمجھتی تھی کہ اسلام کی فتوحات کا سورج غروب ہو رہا ہے، تب ادرنا کے محلات میں ایک ایسی چنگاری پیدا ہوئی جس نے پورے یورپ کو خاکستر کر دیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ کون سا جنون تھا جو محمد بن مراد کو راتوں کو سونے نہیں دیتا تھا؟ کیا وہ واقعی وہی امیر تھا جس کا ذکر مدینہ کے تاجدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا؟ داستان شروع ہوتی ہے اس وقت سے جب ابھی اسلام کی کرنیں پوری دنیا میں پھیل رہی تھیں۔ غزوہ خندق کے کٹھن لمحات تھے، بھوک تھی، پیاس تھی اور سامنے دشمن کا ٹھاٹھیں مارتا سمندر۔ اسی دوران جب ایک چٹان نہیں ٹوٹ رہی تھی تو کائنات کے سب سے صادق انسان صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال ماری اور 3 بشارتیں دیں۔ مسند احمد کی جلد 4 صفحہ 335 پر درج حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تم ضرور قسطنطنیہ کو فتح کرو گے۔ کتنا بہترین ہوگا وہ امیر اور کتنا بہترین ہوگا وہ لشکر۔ یہ الفاظ ہوا میں نہیں بلکہ تاریخ کے سینے میں محفوظ ہو گئے۔ 800 سال تک ہر مسلمان حکمران کی یہ تمنا رہی کہ کاش وہ بہترین امیر میں بن جاؤں۔ اموی دور سے لے کر عباسیوں تک اور سلجوقیوں سے لے کر عثمانیوں تک ہر دور میں اس شہر کی دیواروں کے نیچے مسلمانوں کا خون بہا، مگر فتح کی دیوی نے ہمیشہ منہ موڑ لیا۔ وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، لرزاں ہے جس سے مصر و فلسطین کا شہر یار۔ 30 مارچ 1432 کا وہ دن جب سلطان مراد دوم کے گھر ادرنا میں چراغ روشن ہوا، اس بچے کا نام محمد رکھا گیا، جسے قدرت نے ایک ایسی مہم کے لیے چنا تھا جو بظاہر ناممکن تھی۔ محمد کی ابتدائی زندگی بہت شوخ تھی، وہ کتابوں سے بھاگتا اور تلواروں سے کھیلتا تھا، لیکن سلطان مراد جانتے تھے کہ یہ بچہ کوئی عام انسان نہیں۔ انہوں نے اس کی تربیت کے لیے اس دور کے سب سے سخت گیر عالم مولا گورانی کو مقرر کیا۔ روایت ہے کہ جب مولا گورانی نے پہلی بار شہزادے کو سبق یاد نہ کرنے پر ٹوکا تو شہزادہ مسکرا دیا، مگر استاد کے ہاتھ میں موجود چھڑی نے اسے بتا دیا کہ علم کا راستہ جاہ و جلال سے زیادہ کٹھن ہے۔ پھر زندگی میں داخل ہوئے شیخ آق شمس الدین۔ وہ ایک ایسی ہستی تھے جنہوں نے محمد کے اندر موجود فاتح کو بیدار کیا۔ وہ اکثر شہزادہ محمد کا ہاتھ پکڑ کر دور افق پر نظر آنے والی قسطنطنیہ کی دیواروں کی طرف اشارہ کرتے اور کہتے، محمد دیکھو، وہ سامنے کفر کا قلعہ ہے۔ کیا تم وہ بہترین امیر نہیں بننا چاہتے؟ کیا تم نہیں چاہتے کہ قیامت کے دن تمہارا نام ان لوگوں میں ہو جن کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی تھی؟ ان کلمات نے شہزادے کے دل میں وہ تڑپ پیدا کی کہ اس نے 21 سال کی عمر سے پہلے ہی عربی، فارسی، ترکی، عبرانی، یونانی اور لاطینی سمیت 6 زبانیں سیکھ لیں۔ وہ صرف زبانیں نہیں سیکھ رہا تھا، وہ دشمن کی سوچ اور اس کی تاریخ کا مطالعہ کر رہا تھا۔ 1444 میں تاریخ نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ سلطان مراد دوم اپنی بیوی کی وفات اور مسلسل جنگوں سے تھک کر گوشہ نشین ہو گئے اور محض 12 سالہ محمد کو تخت پر بٹھا دیا۔ یہ خبر پورے یورپ میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ ہنگری، پولینڈ اور پاپائے روم نے اسے مسلمانوں کا زوال سمجھا اور ایک عظیم صلیبی لشکر تیار کر لیا۔ انہوں نے سوچا کہ ایک بچہ ان کا کیا بگاڑ لے گا، لیکن وہ بچہ عام نہیں تھا۔ جب عثمانی وزراء ڈر گئے اور خلیل پاشا نے پرانے سلطان کو واپس بلانے کی سازش کی تو 12 سالہ محمد نے تاریخ کا وہ مشہور خط لکھا جو آج بھی عثمانی وقار کی علامت ہے۔ اگر آپ سلطان ہیں تو تشریف لائیے اور اپنی فوج کی قیادت کیجیے، اور اگر میں سلطان ہوں تو میں آپ کو حکم دیتا ہوں کہ آئیں اور میری فوج کی کمان سنبھالیں۔ سلطان مراد واپس آئے اور جنگ وارنا میں صلیبیوں کے غرور کو مٹی میں ملا دیا، مگر اس واقعے نے محمد کے دل میں ایک بات پکی کر دی کہ اقتدار کے ایوانوں میں اپنے ہی سب سے بڑے دشمن ہوتے ہیں۔ 1451 میں جب سلطان مراد دوم کا انتقال ہوا تو 19 سالہ محمد دوسری بار اور مستقل طور پر تخت نشین ہوا۔ اس بار اس کے ارادے کسی چٹان سے زیادہ مضبوط تھے۔ اس نے تخت سنبھالتے ہی اپنے دیرینہ خواب کی تعبیر شروع کی۔ اس نے دنیا بھر کے انجینئرز کو ادرنا بلایا۔ اس کی نظریں صرف ایک چیز پر تھیں، قسطنطنیہ کی وہ دیواریں جنہیں تھیوڈوسین وال کہا جاتا تھا۔ ان دیواروں کو گرانا انسانی عقل سے باہر تھا۔
सुल्तान ने हंगरी के एक मशहूर इंजीनियर अरबान को बुलाया और एक ऐसा मुतालबा किया जिसने दुनिया की अक्ल दंग कर दी। उसने कहा, अरबान, मुझे एक ऐसी तोप चाहिए जो इन दीवारों को पाश पाश कर दे जिन्हें जमाने की कोई ताकत नहीं तोड़ सकी। क्या तुम ऐसी तोप बना सकते हो जो मीलों दूर से चट्टानों को उड़ा दे? अरबान ने जवाब दिया कि वो ऐसी तोप तो बना सकता है, मगर उसे चलाने और बनाने के लिए जो दौलत और मेहनत दरकार है वो सिर्फ एक पागल जुनूनी ही दे सकता है। सुल्तान मोहम्मद ने कहा, जो दौलत मांगोगे मिलेगी, बस मुझे फतह चाहिए। झपटना, पलटना, पलटकर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। सुल्तान ने अपनी हिकमत अमली के तहत बॉस्फोरस के साहिल पर महज 139 दिनों में रुमेली हिसार नामी एक अजीम किला तामीर करवाया। ये कोई मामूली तामीर नहीं थी। सुल्तान खुद अपने कंधों पर पत्थर उठाता था ताकि मजदूरों का हौसला बढ़ सके। इस किले की तामीर ने बाज़ंतीनी शहंशाह कुस्तुनतुनिया के होश उड़ा दिए। उसने सुल्तान को सोने और हीरों की पेशकश की ताकि वो तामीर रोक दे, मगर सुल्तान का जवाब था, जाओ अपने शहंशाह से कह दो कि सुल्तान मोहम्मद की नीयत का अंदाजा लगाने की जुर्रत न करे। मेरी सल्तनत की हद वहां से शुरू होती है जहां मेरे घोड़े के कदम पड़ते हैं। ये किला कुस्तुनतुनिया के ताबूत में पहली कील थी। अब बिसात बिछ चुकी थी। 21 साला सुल्तान के सामने 1100 साला कदीम दीवारें थीं और दिल में फतह का यकीन। यूरोप की तमाम ताकतें एक तरफ थीं और मोहम्मद का जुनून दूसरी तरफ। लेकिन क्या ये दीवारें गिरेंगी? क्या समंदर का सीना चाक होगा? वो कौन सी ऐसी तदबीर थी जो सुल्तान ने रात के अंधेरे में सोची थी? ये सब जानने के लिए देखिए अगली किस्त, आतिशो आहन का मार्का और वो अजीम तोप। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है।